الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ توحید و شرک کے بیان۔ پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں اول سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب ہے، لیکن اکثر لوگ شرک و توحید کے معنی نہیں سمجھے اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، حالانکہ شرک میں گرفتار ہیں۔ سو اول معنی شرک و توحید کو سمجھنا چاہیے تاکہ برائی اور بھلائی ان کی قرآن و حدیث سے معلوم ہو۔ سننا چاہیے کہ اکثر لوگ پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو اور شہیدوں کو اور فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں اور حاجت برائی کے لیے ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اور بلا کے ٹلنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سالار بخش، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین الدین، اور ان کے جینے کے لیے کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بدھی پہنتا ہے، کوئی کسی کے نام کے کپڑے پہنتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بیڑی لٹکاتا ہے، کوئی کسی کے نام کے جانور کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت دہائی دیتا ہے، کوئی اپنی باتوں میں کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ غرض ہے کہ جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں سو وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہم اللہ، اماموں اور شہیدوں رحمہم اللہ سے اور فرشتوں اور پریوں سے کر گزرتے ہیں، اور دعویٰ مسلمانی کا کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ منہ اور یہ دعویٰ۔ سچ فرمایا، یہاں انہوں نے اللہ صاحب لکھا ہے، جبکہ معنی لکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہے جس میں انہوں نے توحید اور شرک کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے مسلمانوں کی حالت کا ذکر کیا کہ عموماً ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جن کا دعویٰ اسلام کا ہے، مسلمان ہونے کا ہے، سینہ ٹھوک کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں نہ تو شرک کے بارے میں کوئی علم ہے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو شرک کے ہیں، اور نہ ہی انہیں توحید کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے اور توحید کے آ جانے کے بعد کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سماج میں لوگ ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود بھی ایسے کام کرتے ہیں جو کام مکمل طور پر شرک والا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، شرک اکبر والا ہے، لیکن وہ اسے دین سمجھ کے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں لوگ دیکھا دیکھی مسلمان بہت زیادہ ہیں، پڑھ لکھ کر کے مسلمان نہیں کے برابر ہیں، سب دیکھا دیکھی مسلمان ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں یہ افغانستانی لوگ داخل ہوئے، جیسے محمود غزنی کے ذریعے سے جب ہندوستان میں لوگ داخل ہونے لگے تو چونکہ یہ سارے کے سارے مجوسی لوگ اسلام قبول کیے تھے ایران کے، وہاں سے افغانستان آئے اور افغانستان سے پھر ہندوستان آئے، تو یہ جو دور تھا محمود غزنی کے ہندوستان میں آنے کا، تو یہ ہندوستان جب آیا تو اپنے ساتھ شرک کو، بدعات کو بھی لے کر کے آیا۔ اب یہاں یہ بھی ہوا کہ ایک زمانے میں یہاں کے بادشاہوں نے سب مل جل کے رہنے کے لیے، جیسے ابھی کی بات ہے، کچھ داڑھی والے، ٹوپی والے مسلمان
دکھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے کہاں چلے گئے؟ مندروں کا چکر لگا کر کے آ گئے۔ ابھی آج کل ہی کی بات ہے، بڑا فیس بک میں وائرل ہو رہا تھا، وہاں گئے۔ ابھی آپ دیکھیے درگا پنڈال میں گزشتہ سال اور اس سے پہلے والے سال اذان بھی دی گئی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ سیاسی چکرویوں بھی رہا، جس کے وجہ سے جو کام ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے کرتا تھا وہ عین اسی شکل میں ایز اٹ از مسلمانوں نے اپنے یہاں پیروں، فقیروں، ولیوں اور بزرگوں کے نام پر کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ جب شرک کسے کہتے ہیں معلوم نہ ہو، جب توحید کسے کہتے ہیں معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں آدمی دھیرے دھیرے شرک میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں گے ایک شیخ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، حرم میں درس دیتے تھے۔ انگریزی میں آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے، اس میں ان کا نام لکھتا ہے شیخ تقی الدین ہلالی۔ شیخ تقی الدین ہلالی مراکش کے رہنے والے تھے۔ شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے بھی استاد ہیں وہ، اور مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی وہ کئی سالوں تک پڑھائے بھی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی استاد رہے ہیں، علی میاں ندوی وغیرہ کے وہ استاد تھے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں جامعہ سلفیہ میں بھی کچھ سالوں تک استاد رہے ہیں۔ شیخ تقی الدین ہلالی کہتے ہیں کہ میں کتاب التوحید کو مسلسل پڑھتا تھا، ایک مرتبہ پڑھ کے ختم کیا دوبارہ شروع کر دیتا تھا، دوبارہ ختم کیا میں دوبارہ شروع کر دیتا تھا، اور یہ میرا ڈیلی روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ میں پڑھتے رہتا تھا اس کتاب کو۔ اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ مجھے اس میں موجود آیتوں کا یا حدیثوں کا علم نہیں ہے، بلکہ اس لیے پڑھتے رہتا تھا تاکہ توحید ذہن میں گھومتے رہے اور آدمی ہمیشہ شرک سے کیا رہے؟ چوکنا رہے۔ آدمی ہمیشہ کیا رہے؟ شرک سے چوکنا رہے۔ شرک انسان کی زندگی میں چیونٹی کی رفتار سے بھی دھیرے آتی ہے۔ چیونٹی کب آپ کے پاؤں سے ہوتا ہوا کان کے پاس پہنچ جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ کان میں جب آ کر کے وہ کاٹے گا تب پتہ چلے گا کہ ہاں چیونٹی آ گیا ہے، ورنہ کب بدن میں آیا چیونٹی پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو شرک سے ڈرائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کیے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا لم تعبدون بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ شرک کب داخل ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ہندوستانی مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو سوچا کہ بس اتنا پکا اور مضبوط بلڈنگ بنا ہے کہ یہ گرنے سے رہا، بس جس طرح سے اونرشپ کا فلیٹ ہو گیا اب زندگی گزر جائے گی، کوئی دقت نہیں، اپنا فلیٹ ہے، ویسے وہ سمجھا کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا بس ساری زندگی گزر جائے گی۔ اس کی زندگی میں شرک آتے رہتا ہے، وہ شرک کرتے رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی توحید ہے۔ چنانچہ کوئی پیروں کے نام کے، فقیروں کے نام کے، ولیوں کے نام کے نظر و نیاز کرنا، ولیوں بزرگوں کے طرف اپنے بچوں کی نسبت کرنا ہے نا، آدمی نام رکھتے ہیں بہت سارے، ہمارے یہاں بہت سارے نام بہت عام ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نور الحسن نام رکھتے ہیں لوگ، ہے نا۔ نور الحسن مطلب حضرت حسن کا نور، نور تو اللہ کا ہے، نام نور اللہ ہونا چاہیے، نور الحسن کا ہے رکھا۔ لوگ فیض الحسن رکھتے ہیں، فیض مانے مہربانی، حضرت حسن کی مہربانی، جبکہ فیض اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے فیض، اللہ کی مہربانی، حضرت حسن کی طرف منسوخ کر دیا، یہ شیعوں کی طرف سے آیا ہوا نام ہے۔ اس طرح سے نہ جانے کتنے نام ہمارے یہاں شرکیہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچے کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ جہانگیر۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ اورنگزیب۔ بہت سارے لوگ اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں عالمگیر۔ یہ سارے نام صحیح اور درست نہیں ہیں لیکن لوگ رکھتے ہیں۔ آپ اس کا معنی میں چلے جائیے پتہ چلے گا۔ جہانگیر پوری دنیا کا مالک، اورنگزیب ہے نا، اسی طرح سے شاہ جہاں، یہ سب کیا ہے؟ شرکیہ نام ہے۔ شاہ نواز یہ بھی شرکیہ نام ہے۔ ہمارے کتنے لوگ رکھتے ہیں، کوئی شاہ نواز رکھ رہا ہے، کوئی کچھ نام رکھ رہا ہے، کوئی کچھ نام رکھ رہا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں کدھر سے بدعقیدگی داخل ہو جائے انسان کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے، اور انسان شرک میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو شرک سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بات کرتے کرتے کیا بولتے ہیں؟
اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے نا. کو انسیڈنس کیا ہوتا ہے؟ کو انسیڈنس کیا ہوتا ہے؟ اتفاق. کو انسیڈنس کا مطلب جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا ہے نا. اتفاق سے ایسا ہو گیا مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. بھئی اتفاق کو انسیڈنس کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی طرف سے پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ہم سب اس بات کے کہنے کا عادی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن چھوٹی بڑی کئی طرح کی شرکیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں. باپ کے نام کا قسم کھانا، بھائی کے نام کا قسم کھانا، اس کا اس کا. میں تو ایسے لوگ جو نمازی لوگ اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں. غیر مسلموں کو یہاں کہ جھوٹی قسم کھاؤ گے، جس کی قسم کھاؤ گے وہ مر جائے گا. اب ہمارے یہاں آدمی سامنے والے کو یقین دلا کر اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں. میں نے خود دیکھا 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو آدمی اپنے بچے کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کھا رہا ہے. اگر میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کون سی بات ہے؟ بچوں کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے نہیں، وہ غلطی سے نکل گیا، میری نیت ایسی نہیں تھی، ہے نا. تو اب ہمارے یہاں کس طرح سے لوگوں کے یہاں شرک آ جاتا ہے. دیکھیے ماں قسم کھانا یہ بھی شرک ہے. اسی لیے شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ نام رکھتے ہیں: عبد النبی، علی بخش، حسین بخش، پیر بخش، مدار بخش، سالار بخش، غلام محی الدین، غلام معین الدین، ہے نا، معین الدین چشتی. اسی طرح سے محی الدین احمد بختیار کاکی، ہے نا. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے نام کے لوگ کیا رکھ دیتے ہیں اپنے پیروں فقیروں کے نام پر. لوگوں نے اپنے اچھا ایک نام بھی میں نے کل پڑھا، کیا نام ہے؟ شیخ سدو. یہ کون ہے شیخ سدو؟ بدھو نام سنے ہیں؟ بدھو کہتے ہیں یہ جنات کا سردار ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اس میں دیکھیے گا تعویذ میں یہ بدھو لکھا ہوا میں نے خود دیکھا ہے. تو لوگ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں لوگ شرک کرتے ہیں. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ایک بات اور رکھیں، یاد رکھیں کہ یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا کہا اور کہا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر. کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کی عبادت کی، ہے نا. تو مسلمان جو ولیوں کے قبروں کی عبادت کر رہا ہے وہ کیسے لعنت سے بچ سکتا ہے؟ وہ بچ سکتا ہے لعنت سے کیونکہ وہ تو نبی تھے نا. یہ ولی ہیں، ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا. اگر نبیوں کی پوجا کرنے سے، ان کو اپنا رب بنا لینے سے، اپنا نام ان کی طرف منسوب کرنے سے وہ آدمی اسلام سے خارج ہے، وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، تو پھر ایسی صورت میں کسی آدمی کا کسی پیر ولی فقیر بزرگ کی طرف منسوب کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ دعوی ایمانی کے باوجود کیا ہیں؟ مشرک ہیں. اکثر لوگ دعوی ایمانی کے باوجود کیا ہیں؟ مشرک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں میں کون ایسا ہوگا جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا، حقدار ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو وہ مسلمان میرے امتی میں سے وہ انسان جو کبھی شرک نہ کیا ہو. یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، اس کو دھیان میں رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے امتی میں سے وہ انسان جو شرک نہ کیا ہو. اس کا مطلب نبی کے امتی میں کچھ ایسے ہوں گے جو شرک کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کے امتی میں سے کچھ ہوں گے جو شرک کریں گے اور وہ نبی کی شفاعت نہیں پائیں گے، اور نبی کے امتی میں سے جو شرک نہیں کریں گے وہ نبی کی شفاعت کو پائیں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد محفوظ نہیں رہیں گے شرک سے، ان کے یہاں بھی شرک کا وجود ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت واقع نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل امتی من المشرکین، یہاں تک کہ میرے امت کے بہت سے قبیلے ایسے ہوں گے وہ مشرکوں کے ساتھ جا کر کے مل جائیں گے. کیا کریں گے؟ ان کے بتوں کی، ان کی مورتیوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے. ان کے بتوں، ان کی مورتیوں کی کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ پوجا کرنا شروع کر دیں گے. ذرا سا آدمی کو دیکھ لیجئے مسلمانوں میں
تھوڑا پروموٹنگ کا کام اگر کرنے لگتا ہے تو کونسلر کے ساتھ مندر پہنچ ہی جاتا ہے نا. بس انلیگل 2 ڈھلائی ڈھلوانے کے لیے کونسلر کے ساتھ مندر. اور کتنے کونسلر تو وہ بھی ہوتے ہیں جو حاجی بھی ہوتے ہیں, ہے نا. کتنے کونسلر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو حاجی بھی ہوتے ہیں, وہ بھی مندر پہنچ رہے ہیں. 4-5 پروموٹر بھی جو ان کے فائنینسر ہیں وہ بھی مندر پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے بہت سارے لوگ ان کے معبودوں کی عبادت شروع کر دیں گے قیامت سے پہلے. یہ خطرناک حالات سے یہ امت گزرنے والی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک کو پہچانے. اسی لیے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, یعنی اکثر لوگ جو دعوی ایمان کا رکھتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں. پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان کو کہے کہ تم دعوی ایمان کا رکھتے ہو افعال شرک کرتے ہو تو سو دونوں راہیں ملائے دیتے ہو, تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ اپنا کیا کہتے ہیں انبیاء اولیاء کے جانی جناب میں حاضر کرتے ہیں. شرک جب ہوتا جب ہم انبیاء اولیاء کو پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. سو یوں تو ہم نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کو اللہ ہی کا بندہ جانتے ہیں, اسی کا مخلوق, اور یہ قدرت تصرف اسی نے ان کو بخشی ہے. اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں. ان کا پکارنا عین اللہ ہی کا پکارنا ہے. ان سے مدد مانگنی عین اللہ سے مدد مانگنی ہے. ان لوگوں کو اللہ کے وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں, جو چاہیں سو کریں, اور ان کے جناب میں ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں. ان کے ملنے سے اللہ ملتا ہے, ان کو پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی انسان ان لوگوں کو سمجھانے جائے اور کہے کہ جی تم کہتے ہو مسلمان ہیں اور کام تو شرک والا کرتے ہو, کیسے شرک والا کرتے ہیں؟ شرک تو تب ہوتا جب ہم ان ولیوں کو پیروں کو فقیروں کو اللہ کے برابر سمجھتے. ہم تو ان کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے ہیں, ہم ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, اللہ سے چھوٹا سمجھتے ہیں. بس اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے قریبی بندے ہیں, ہم ان کو پکارتے ہیں تو ان کو پکارنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے, بس اسی لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. سیم کاپی احمد نقشبندی کا, سیم کاپی احمد نقشبندی کا. بولے ایک آدمی آیا میرے سے ملا, کہا کہ تم لوگ قبر کی پوجا کرتے ہو, سجدہ کرتے ہو. بولے ہو ہی نہیں سکتا, قبر کی پوجا ہم کیسے کرتے ہیں؟ بولے نہیں تم لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہو. بولا ہو ہی نہیں سکتا, کرتا ہی نہیں, ہم قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے. بولا چلو میں دکھاتا ہوں. بولے ٹھیک ہے چلو میں بھی دکھاتا ہوں. گئے, بولے گئے تو مزار کے پاس پہنچے تو ایک اللہ کا بندہ پیر صاحب کا چاہنے والا یوں آ کے ایک دم گیٹ میں لیٹ گیا, ایک دم سجدہ کرنے لگا, زمین چومنے لگا. تو بولا دیکھو شرک ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ ارے پاگل, وہ بول ارے حولا نا, ایسے ہی بولتے نا, اے پاگل یہ سجدہ تھوڑی کر رہا ہے, یہ تو غوث کا قدم چوم رہا ہے نا, یہ اس کا قدم چوم رہا ہے. بھائی اگر تم نماز میں کھڑے ہوئے, اب دلیل دیکھو, اور نیت تم نے ظہر کی تو اثر تھوڑی ہوگی, نہ فجر ہوگی. اثر میں کھڑے ہو کر تم ظہر کی نیت کرو گے تو ظہر کی نماز ہوگی, اثر کی تھوڑی ہوگی. یہ یہاں جو سجدہ کر رہا ہے نا, یہ سجدے کرنے کی نیت سے نہیں محبت سے گر رہا ہے, تو سجدہ تھوڑی ہوا. دلیل کتنی زبردست ہے. یہی بات شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ کب لکھ چکے ہیں؟ کہہ رہے ہیں شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لوگ جب آپ کو سمجھانے جائیں, ہم تو ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں, ہے نا. جیسے شیعہ سے بات ہو رہی تھی, تم لوگ تو حضرت علی کے شان میں غلو کرتے نہیں, بالکل نہیں. ہم لوگ حضرت علی کو نبی کا نوکر سمجھتے ہیں. اچھا تو پھر یا علی مدد کیوں پکارتے ہو؟ اس کا جواب نہیں بنا دے. ہم علی رضی اللہ عنہ کو نبی کے برابر نہیں, ان کا نوکر سمجھتے ہیں. ہم علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. یہ سب سمجھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ علی جنت کا مالک ہو گیا, علی جہنم کا مالک ہو گیا, علی روزی دینے والا ہو گیا, علی اولاد دینے والا, سب ہو گیا. دلیل کیا ہے؟ اچھا ایک مرتبہ ایک جگہ میں, بہت پہلے کی بات ہے, 1 مہینے کے لیے امامت کر رہا تھا آندھرا پردیش میں, تو نظام آباد ڈسٹرکٹ میں. ایسے ہی ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی,
میں نے ان سے کہا کہ جو تم پیروں فقیروں کو پکارتے ہو یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو کہا اچھا وہ ہمارا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو بولے نہیں وہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتے ہیں. بولے پھر اتنا عبادت کر کے فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی عبادت کر کے اللہ کا ولی بنا ہے تو کچھ تو طاقت کچھ تو پاور ان کے پاس ہونا چاہیے نا. اتنی عبادت کر کے فائدہ کیا ہوا اگر ان کو کوئی پاور نہیں ملے تو؟ بھائی فائدہ یہ ہوا کہ وہ جہنم سے بچے جنت چلے گئے, یہی فائدہ ہوا. الگ سے کیا فائدہ چاہتے ہو؟ کوئی اتنی عبادت کر لے جیسے کوئی غیر مسلم میں ہوتا ہے نا, اتنے دنوں کی کٹھن تپسیا کے بعد اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے, کچھ ادرشیہ پاور آ جاتا ہے. پھر وہ بیٹھے بیٹھے وہ کچھ بھی کرتے رہتا ہے, ہوا میں اڑتے رہتا ہے, پانی میں چلتے رہتا ہے, کبھی سانپ بن جاتا ہے, کبھی بچھو بن جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے نا. یعنی عبادت کرنے کے بعد آدمی کے اندر کچھ ایکسٹرا پاور نہیں آیا تو عبادت کر کے فائدہ دیا, یہ ان کا کانسیپٹ. یعنی عبادت کیا تو اللہ تعالیٰ خوشی میں کہا کہ چل تو نے میری اتنی عبادت کر لی تو لے میں اپنا 2 پاور تجھ کو دے رہا ہوں. یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ اتنی عبادت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کچھ پاور ان کو دے دیا. چنانچہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے ملنے سے اللہ ملتا ہے, ان کو پکارنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان. یہ اللہ ہی کے حکم سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دنیا کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. جیسے کوئی بیوروکریسی کا آدمی ہو, آفیسر ہے, WBCS آفیسر ہے, وہ مالک تو نہیں ہے نا, وہ کام کس کے حکم سے کرتا ہے؟ مکھ منتری کے حکم سے کرتا ہے, لیکن کرتا تو خود ہے. ویسے ہی یہ پیر یہ بزرگ جو ہیں یہ خود مالک نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا ایسی کوئی بات کہی کہ ہم نے کسی انسان کے عبادت کی وجہ سے ہم نے اس کو ایکسٹرا پاور دے دیا؟ دلیل دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا, اے بنو عباس کے لوگوں, تمہیں جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو, میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے متعلق بے نیاز نہیں کر سکتا. اے بنی عبد المطلب کے لوگوں, تم کو جو کچھ مجھے دنیا میں مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو, میں تمہیں اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. پھر آخر میں کہا, یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت فی الدنیا, اے میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ, تم کو جو کچھ مجھ سے مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو, ما اغنی عنک من اللہ شیئا, میں اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سلسلے میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایک طرف عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا, کیا عقیدہ دیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ. کون ہے فاطمہ؟ یہ وہ ذات ہے, یہ وہ شخصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین ہے. یہ وہ بیٹی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اب میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں, کسی کو نہیں بتایا. یہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کان میں کہہ دیا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زیادہ تم بھی نہیں بچو گی, تم بھی بہت جلدی واپس آ جاؤ گی دنیا چھوڑ کر کے. یہ وہ فاطمہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, تمہیں میں دنیا میں جو کچھ زمین جائیداد پیسہ جو تم کو مانگنا ہو مجھ سے تم مانگ سکتی ہو, میں تمہیں اللہ کے سلسلے میں بالکل بھی بے نیاز یا فائدے پہنچانے کے لائق نہیں ہوں, نہیں پہنچا سکتا ہوں. ما اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تمہیں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوں. اور یہاں لوگ اپنے ہی مرضی سے پیروں فقیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیے کہ ان کو پکارنا اصل میں اللہ کو پکارنا ہے, ان کو پکارنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, ان کو پکارتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اتھارٹی دے رکھی ہے, ان کو پاور آف اٹارنی دے دیا ہے کہ تم لو تم جیسا چاہو دنیا کو چلاؤ, لہٰذا ہم ان پیروں فقیروں کو بلا رہے ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اسے شرک نہیں سمجھتے, اسے توحید سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں, اسے دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. وہی بات انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اب کہتے ہیں یہ ہوا کیوں؟ تو آخر میں جو بات یہاں بتانی ہے وہ کہتے ہیں ان سب باتوں کا وجہ کیا ہے
کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو چھوڑ کر اپنی عقل کو دخل دیا، جھوٹی کہانیوں کے پیچھے پڑھے، غلط رسموں کی سندیں پکڑی، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام تحقیق کر لیتے تو سمجھ لیتے کہ پیغمبر اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کافر لوگ ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نہ مانی، ان پر غصہ کیا، ان کو جھوٹا بتایا۔ چنانچہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ مولویوں نے جب جھوٹے قصے سنائے تو لوگوں نے مان لیے، مولویوں نے جب جھوٹے واقعات بیان کی تو مان لیے۔ آج ہی امین القادری کی تقریر سن رہا تھا، ہے نا، کہنے لگے کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا تھا، پیر صاحب کو خاص بھاؤ دیتے نہیں تھے، تو سوچا میں چلو حج کر کے آتا ہوں، واپس آؤں گا تو پیر صاحب بھاؤ دیں گے، تو وہ چلے گئے حج کرنے۔ حج کر کے واپس آئے تو پھر پیر صاحب بھاؤ نہیں دے رہے ہیں، سامنے آ رہے تھے ادھر منہ پھیر رہے ہیں، ادھر آ رہے تھے ادھر منہ پھیر رہے ہیں۔ آدمی رونے لگا، پیر صاحب یہ کیا حال ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ تو خود بتا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ بولے مجھے تو نہیں پتا۔ تو کہا تو نے غلطی کی۔ بولے کیا غلطی کی؟ بولے مدینہ گیا تھا؟ بولے ہاں۔ بولے مسجد کے سائے میں ایک کتا بیٹھا تھا، دیکھا تھا؟ بولے ہاں۔ بولے اس کو تو نے زور سے ڈنڈا مارا تھا؟ بولے ہاں۔ پیٹھ اٹھا کے دیکھا تو پیر صاحب کے پیٹھ پہ لمبا ڈنڈے کا نشان تھا۔ بولے وہاں میں نبی کے شہر میں کتا بن کے گھوم رہا تھا، تو نے مجھ کو مارا۔ اب مکہ مدینہ جاؤ، کوئی بھی کتا سمجھے تو سمجھو کوئی بریلوی کا پیر گھوم رہا ہے۔ شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جھوٹے باتوں کو سند سمجھا، اتھینٹک سمجھا، دلیل سمجھا جھوٹے قصے کہانیوں کو، جھوٹے واقعات کو، اسی لیے آدمی اس درجے میں آ کر نہیں گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا یہی باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے بھی کہا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ سب غلط ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ایک ایسی شخص ذات کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فائدہ نقصان پہنچانے کی ذمہ داری ہی نہیں دی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی باتیں زمین و آسمان کے بارے میں بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تم ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا ہے؟ ارے اللہ کو سب پتہ ہے کہ تمہارا حال کیا ہے، تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے ان تمام قسم کے شرکوں سے۔ پھر آگے جو باتیں ہیں انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔